جی ابو سر بھائی، اگر آپ پچھلی بات کا حوالہ دیں گے کہ میں آپ کو جانتی ہوں تو نہیں، میں نہیں جانتی، مجھے تو کل کی بات یاد نہیں رہتی. آپ مجھے بتائیے، آپ اسماعیلی ہیں؟ میں ایسا ہوں کہ جو 2-3 ایئرس بیک کی بات ہے، 2-3 سال پہلے کی آپ سے بات ہوئی تھی میری، آپ یاد کرنے کی دو کوشش تین کریں سال پہلے. اچھا، ہاں 2-3 سال ادھر بھائی. بولیے، تب آپ پکے ادھر اسماعیلی تھے یا کچے اسماعیلی تھے؟ ہاں پکا اسماعیلی تھا، پکا اسماعیلی. تب ہاں. میرے اور آپ کے درمیان بات ہوئی تھی. وی had a discussion for quite a long time. So اس میں سے نتیجہ یہ نکلا تھا کہ میں کوئی لاجیکل گراؤنڈ تو اسٹینڈ کر نہیں پایا، پھر پونڈر کیا میں نے اس سارے معاملے کے اوپر. تو تھینک یو. یس سو میں نے نا سوچا کہ آپ کی باتوں پر غور کیا، ان کو لاجک اور اسٹیٹس کے پیمانے پہ ناپا، تو آپ کی باتوں میں کافی وزن ہے، دم ہے. تو یہ پچھلے 2-3 سال جو تھے یہ میرے ان چیزوں پر ریسرچ میں گزرے ہیں. تو میں اس کنکلوژن پر آیا ہوں کہ آپ جو باتیں بتاتے ہیں وہ بالکل دوسرے لوگوں کی طرف آپ چیختے نہیں ہے کہ یہ رافضی ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، یہ خارجی ہے، یہ چیختے نہیں ہے، لاجک اور اسٹیٹ سے ثبوتوں کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو قابل غور باتیں ہیں آپ کی کافی، اور جو اسماعیلی بغیر سوچے سمجھے، ان پر غور کیے بغیر آپ کو یا تو گالی دیتے ہیں یا تو کوئی نسوانی خصوصیات پر حملہ کرتے ہیں، وہ بہت ہی چیپ حرکت ہے. ابو سر بھائی، آپ نے تو ہماری ہمت بڑھا دی، لیکن میری محنت تب قبول ہوتی اور مجھے خوشی تب ہوتی جب ابو سر بھائی یہ کہتے کہ آپ کی باتوں میں لاجک بھی ہے، گراؤنڈ بھی ہے، اور اسی وجہ سے اب میں جو ہوں اسماعیلی نہیں رہا، تو یہ میرے لیے زیادہ خوشی کی بات ہوتی. لیکن ہاں اب آپ کہاں سے کرتے ہیں؟ بائی اسماعیلی آن بارڈر میرا مطلب یہ تھا کہ میں آ چکا ہوں اس سے باہر کافی حد تک. اب میں اس پوائنٹ پر ہوں جہاں پر 99% میں شیور ہوں کہ اہل سنت والجماعت ہی صحیح ایسے طبقہ ہے، فرقہ ہے. دیکھیں، اس میں نا تھوڑا سا میرے بھائی آپ سمجھ گئے ہو، لیکن صرف اتنا کہتی ہوں کہ اس میں بھی اب آپ نے سیگریگیشن نہیں کرنی ہے کہ اہل سنت، حنفی، شافعی، مالکی، شیعہ، یہ نہیں کرنا میرے بھائی. آپ نہیں نے نہیں اگر نہیں ایسا نہیں نہیں، میں ہاں صرف قرآن و حدیث کو فالو کرتا ہوں، کیونکہ بس آخری دفعہ الحمدللہ ہمارا مسلمان. خدا سے کانٹیکٹ، ہاں ہمارا خدا سے آخری کانٹیکٹ تو وہ تھا نا. تو پھر میں کسی اور کی بات پر تب بھروسہ کروں گا جب وہ اپنی بات کا جڑ قرآن و حدیث میں سے ہمیں دکھائے گا. جب وہ اس کے خلاف ماشاء جائے گا اللہ، تو میں اس پر بھروسہ نہیں کروں گا. یہ تو بیسک فیتھ ہونا چاہیے. میں ایک کتابی مسلم ہوں زبردست. الحمدللہ. آپ مسلمان ہو گئے، اسماعیلی مذہب چھوڑ دیا. مجھے اس چیز کے دوبارہ سے ذرا یقین نہیں ہو رہا، دوبارہ بتائیے. ہاں ابھی ایک آخری کام آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ایک ہے؟ آخری کام کرنا ہے، بولیے. ہاں چونکہ میں بھی اس بات پر غور کر رہا تھا کہ بھائی اگر کوئی بندہ صحیح ہوتا ہے نا، کسی کے پاس اگر حق ہوتا ہے، ہمارا اسلام میں بھی قرآن میں بھی یہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ کے پاس جب حق ہو تو کھل کے آپ نے اعلان کرنا ہے اور ڈیبیٹس میں بھی انوالو ہونا ہے، مصلحت نہیں کرنی. یا تو حق ہوتا ہے یا باطل. جیسے کہ ہمارے بارگل لبرلس یونائٹڈ نیشن کے ساتھ مصلحت کرتے ہیں کہ وہ اسلام میں ان کی چیزیں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام تو ماڈرن ہے، یہ ہے وہ ہے. میں ہائبرڈس کی بات کر رہا ہوں جو کہ ایتھسٹ ہو چکے ہیں، وہ تو ایتھسٹ ہو چکے ہیں. تو یہ ان کی طرح روش اختیار کرنا منافقوں کا کام ہے. تو میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ کبھی بھی کوئی اسماعیلی ڈیبیٹ کے لیے کیوں نہیں آتا، اپنا جو سینہ تان کر کیوں نہیں آتا کہ یہ حق ہے میں ڈیبیٹ کرتا ہوں. کیوں ان کے اسٹریمز نہیں ہے؟ حتیٰ کہ قادیانیوں کے بھی اسٹریمز ہے. قادیانی جو ہے نا وہ تو سیدھا سادہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ غلام محمد قادیانی دجال نبی ہے. تو ان کے اسٹریم ہیں پر اسماعیلیوں کے نہیں ہے. وہ سامنے کیوں نہیں آتے؟ یہ بھی غور کرنے والی بات ہے. اچھا، یہ جب بھی میں ایک تھوڑا جو سا ہے نا ریکال، آپ کا پوائنٹ بڑا اچھا ہے، لیکن مجھے ریکال کروائیے گا کہ جب ہماری 2-3 سال پہلے بات ہوئی تھی تو تب جو ہے وہ کنکلوژن کیا نکلا تھا؟ کیا آپ اس وقت ناراض ہو کے گئے تھے؟ آپ نے ٹائم لیا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ تھوڑا سا تو ہماری آڈینس کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، تاکہ میں یہ جان سکوں کہ جو پیٹرن ہوتا ہے کہ موسٹلی اسماعیلی جو ہیں یا تو ابیوز کر کے جاتے ہیں یا ٹائم لے کے جاتے ہیں. آپ کے ساتھ میرا کیا ڈسکشن کا اینڈ ہوا تھا؟ ذرا ریکال کروائیے گا. میں نے کبھی بھی ابیوز نہیں کیا، نہیں کبھی بھی ماشاء ابیوسو اللہ. ورڈ استعمال نہیں کیا. تو وہ پیٹرن ایسا ہوا تھا کہ میرے اور آپ کے درمیان ڈسکشن ہوئی، اور پھر تھوڑی سی کوئی کسی چیز پر ابیوسو لینگویج والی نہیں پر غصے سے بھری تلخ کلامی ہوئی. تو اس ٹائم تو بظاہر اس ٹائم کی بات کریں تو میں ناراض ہوتا، پر ابھی آپ جب صحیح حق پر لکھ رہی ہیں تو وہ ناراضگی نہیں بنتی. زبردست.
تو باقی آخری माशाल्लाह। کام جو ہے، آخری کام آپ نے یہ हुँ, کرنا ہے نا کہ آخری جو میں 1% جو شک ہے نا، میں نے جیسا کہ کہا کہ 99% مجھے اب یقین ہو گیا، हुँ, 1% وہ آپ نے ایک بندے ہیں ایک خاص اسماعیلیوں میں 2-3 بندوں پر، کوئی 40-50 بندوں پر سمجھ لیں مشتمل گروہ، جو جن کو ابھی بھی یہ پورا یقین ہے یہ کہ ہمارے جو ایس ہیں لیڈر ہیں، آفتاب صاحب کا نام آپ کو پتہ ہے؟ आप विज़डम वालों की बात करें, ल्यूमिनस साइंस एंड विज़डम वालों की, खाना हिकमत वाले। ہاں یس، ابھی بھی ان سے نا، ان میں سے بہت سو کے ساتھ میں نے ڈیبیٹ کیا اور وہ جواب ایک بھی نہیں دے پائے، ٹھیک ہے، ان میں سے हाँ, بہت سو کو हुँ, میں نے خود ہی جو ہے ان کو کافی حد تک پہلا جواب اور لاجیکلی جو ہے ان ایکوپڈ دکھایا ہے आपकी उनसे کافی फेस حد टू تک، फेस डिस्कशन हुई है अबूज़र भाई? ہاں ہاں دکھایا ہے، پر اب بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آفتاب صاحب ہے نا، وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے کلیم کو بھی انٹرٹین کرے تھوڑا، کہ وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے آفتاب صاحب کسی نہیں سے بھی تو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، تو ہے کہ آنا کیا کیا چاہیے۔ ہاں علینا بے، مجھے اندازہ ہے کہ کیا کیا بدماشیاں اور لوجیکل فیلسیز ہو رہی ہیں ان میں، مجھے پتہ ہے، پر ہوں، پھر بھی ان کے نا ختم کرنے کے لیے، پورا جڑ سے اکھاڑنے کے لیے جو بھی ناٹک یہ لوگ کر رہے ہیں نا، اس کو چلے ان کے لیول پر انٹرٹین کر کے پورا جڑ جڑ سے اکھاڑے، ایک بار پھر میرے لیے ایک ویڈیو اپلوڈ کرے، اس کو ان کو دعوت دے کے آفتاب صاحب کو، تاکہ لیکن اچھا میں آپ سے میرا نا بھی آپ کی جو 1% شک بات کلیئر ہو۔ ہاں اب میں آپ کو ایک چیز پوچھتی ہوں کہ جب آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈرامے کر رہے ہیں، تماشے کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈیبنک بھی ہو سکتا ہے، اور آپ نے خود بھی کہا کہ آپ نے بھی ان کو کتنی دفعہ ڈیبنک کیا ہے، اب اس میں جو ہے یہ کوئی سینسیبل چیز ہے کہ آپ اپنا ایمان اللہ نہ کرے ایک ایسے گروہ کے اوپر ٹکا کے بیٹھے ہیں 1% پہ کہ بھائی ان کو ڈیبنک کرو گے تو میں اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤں گا، اللہ نہ کرے ابوذر بھائی جان چلی جائے تو کس حالت میں جاؤ گے؟ صرف اس بات پہ کہ جی آفتاب کو ڈیبنک نہیں کیا یا اس کے کسی مکالمے کو ڈیبنک نہیں کیا، آپ اپنا ایمان کیوں داؤ پہ لگا جب آپ کو 100% کنفرم ہو گیا، بلکہ 99% تو کنفرم ہی ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے جب 99% ہم لوگ صحیح ہیں تو وہ 1% بھی ہمارا ہی ہونا ہے، چاہے وہ ڈیبنک کرنے کے لیے وہ شخص خود آتا ہے یا ہمارے جو ہے وہ مولانا صاحب آ کر اس چیز کو ڈیبنک کرتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان کے جو کلیمز ہیں ہم ان کو قرآن سے اور سنت سے ڈیبنک کریں گے، تو اس کے لیے ہمیں مفتی مولانا تو وہ انشاءاللہ ہمارے پاس ابھی اس سنڈے کو مولانا صاحب آ رہے ہیں، ہم اس کو ڈیبنک بھی کریں گے، لیکن ابوذر بھائی کم سے کم کلمہ تو میرے بھائی پڑھ لو نا، بولو، آپ اس کو آلریڈی گراؤنڈ پہ ڈیبنک کر رہے ہو، ہم یہاں سے کر رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ اسلام میں آ جاؤ، کلمہ پڑھو، آپ بھائی بہن دونوں مل کے، آفتاب حسین کیا اس جیسے 10 گروہ کو بھی ہم لوگ ہینڈل کر لیں گے، لیکن آپ بھی ایکس اسماعیلی بن جاؤ، میں ایکس اسماعیلی ہوں، ہم دونوں مل کے، ہماری ٹیم مل کے، ہم ان جیسے کو 10 کافروں کو جو ہے وہ سبق سکھا سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ اسلام تو قبول جی، کرو میرے بھائی۔ لا الہ پڑھ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ چلے الا ماشاء اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر۔ اکبر۔ تو ماشاءاللہ باقی یہ ہمارے ابوذر بھائی ہیں، ذرا میں اپنی آڈینس کو بتا دوں، 2-3 سال پہلے ابوذر بھائی سے میری ڈسکشن ہوئی، ناراض ہو کے میرے بھائی چلے گئے تھے، آج مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ مجھے واپس مل گیا، میرا بھائی میرے دین اسلام میں آ گیا، اور اب ہم انشاءاللہ ابوذر بھائی مل کے آپ جو باتیں کر رہے ہیں انشاءاللہ ہماری ٹیم کے ساتھ مل کے ہم ان کی ایک ایک اعتراض کا جواب دیں گے، اور جو آپ لے کر آؤ گے اس کے لیے ہم ضرور، ہمارے پاس کمی تھوڑی ہے، ہمارے پاس قرآن اور سننا ہے، ان کے پاس کیا ہے، ایک آغا خان، کیا کر لیں گے یہ؟